انہیں مجھے اور دونوں کو پکڑ کے ساتھ میں انہوں نے اتنا مارا، میری بچی کو اتنا آگے دیواروں کے ساتھ مارتا رہا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بچی گر گئی ہے، پھر بھی اس نے اتنے لاتے شوت ڈالے ہوئے تھے، اتنی لاتوں سے مارا کہ اس کا رنگ، اس کا نک سے خون آ رہا، منہ سے خون آ رہا تھا، لیکن مری ہوئی کو بھی ماری جا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے واسطے ڈالے کہ چھوڑ دو، ابھی تو چھوڑ دو، مر گئی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ پسٹل بھی تھے، اس کے ساتھ فیر نکال رہا تھا، دھمکیاں لگا رہا کہ آواز نہ نکالو، ابھی تو میں نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا تو اس سے شاید آپ بچ جائیں گی، تو اگر زیادہ بات کرو گی تو میں صحیح فیر آپ کو ماروں گا۔ السلام علیکم، میں دعوان آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پلس۔ ایک ہوا کی بیٹی جو یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے لاہور شہر میں۔ ان کی بیٹی کو کچھ گنڈے آ کر مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور اس کے بعد قتل کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے، یہ ہوا کی بیٹی کیوں رو رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور شہر میں، اتنے بڑے شہر میں جہاں پر پنجاب پولیس کا ایک نام ہے، اس شہر میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مار دیا گیا، کتنی صداقت ہے اس بات؟ مسئلہ پتہ کیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی تھی اور میرا بندہ مزدوری کرنے والا، پہلا مقصد اس کا یار دوست تھا۔ پہلے بچپن میں ان کے ہے سی آپس میں لگوٹیاں یار سجن، اس کے بعد ان کا کوئی ہو نہیں تھا۔ اب کچھ سالوں میں وہ کوئی 10 سال بعد وہ ملتا ہے، دیکھیے اس کی 2 بچی ہیں، خوبصورت ہے گی، تو ہمارے گھر میں میرے بندے کے ساتھ وہ اپنا تعلقات دوبارہ سے شروع کر لیتا ہے اور سارا معلومات ہمارے گھر کا وہ دیکھ لیتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک خاوند کے سوا اور کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اس کو پکڑوا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوارث ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس شخص کی وجہ سے اپنی بچی کو دور کہیں بیا دیا کہ کراچی میں یہاں سے ہٹا دیا، کہ میں نے تو کہا میری جان تو خلاص ہوگی، چھوٹ گئی جس کا مسئلہ تھا یا جس کے، مگر وہ اس نے فساد بنایا ہوا تھا، شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کہ باعزت طریقے سے ہم سے رشتہ لیتا تو چل ہم اتنا کچھ نہ کرتے، دے ہی دیتے، لیکن وہ کھچے مار رہا تھا۔ میں نے بیٹی اپنی کو باعزت، چھوٹی سی عمر میں نے ان ظلموں کی وجہ سے اس کی شادی وہاں پہ کر دی۔ میرا خاوند پکڑا ہوا تھا، اس پہ اتنی پرچی اس نے ڈالی ہوئی تھی کہ میں اس کا ضمانت نہیں کروا سکتی تھی۔ اور پرچی کس نے ڈالی؟ یہ وہ ناصر شاہ شخص کا جو دوست بنا ہوا تھا، اسی نے یہ کام کروایا، اور سال پورا وہ یہاں پہ میرے سر کے اوپر بیٹھ گیا، اس کا پورا محلہ گواہ ہے۔ اتنا ظلم میرے ساتھ دن رات چھریاں تیز کرتا رہا، کٹ لگاتا رہا، اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ ہر جگہ کیمرے پہ گلیوں میں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ ان کا کیا نام؟ شہزاد۔ اس کو کس کیس میں پکڑوایا؟ انہیں نے وہ جو ہے نا جلال صاحب، ان کے ساتھ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو وہ ڈیلر پکڑا دے، کوئی شے فروخت تھا۔ میرے خواہر نے کہا میں کیوں پکڑوں گی، یہ تو دشمنی بن جائے گی، میں پکڑا دوں تو کل کو وہ مجھ سے، انہوں نے اس چکر میں اس کو بند کر لیا، اور بعد میں وہ اس ڈیلر کو بھی پکڑ لیتے، اس پہ وہ بھی نائٹ سی ڈال لیتے۔ آپ کی بیٹی کو کتنی عمر ہے؟ آپ کی بیٹی؟ میری بیٹی کی 17 سال عمر تھی۔ کو کس نے مارا؟ اس کو اس ناصر شخصی اور 2 لڑکے پٹھان تھے، ان 3 لڑکوں نے اندر آ کے ڈنڈے اور مکے گھسنے ان کے ساتھ، مجھے بھی میں چھڑواتی، انہیں مجھے اور دونوں کو پکڑ کے ساتھ میں انہوں نے اتنا مارا، میری بچی کو اتنا آگے دیواروں کے ساتھ مارتا رہا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بچی گر گئی ہے، پھر بھی اس نے اتنے لاتے شوت ڈالے ہوئے تھے، اتنی لاتوں سے مارا کہ اس کا رنگ، اس کا نک سے خون آ رہا، منہ سے خون آ رہا تھا، لیکن مری ہوئی کو بھی ماری جا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے واسطے ڈالے کہ چھوڑ دو، ابھی تو چھوڑ دو، مر گئی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ پسٹل بھی تھے، اس کے ساتھ فیر نکال رہا تھا، دھمکیاں لگا رہا کہ آواز نہ نکالو، ابھی تو میں نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا تو اس سے شاید آپ بچ جائیں گی، تو اگر زیادہ بات کرو گی تو میں صحیح فیر آپ کو ماروں گا۔ اور دوسری بچی میرے ساتھ میں کھڑی، وہ بھی اتنی جوان تھی، وہ بھی شادی شدہ، دونوں بہنیں اکٹھی میرے پاس آئی ہیں۔ وہ اپنی بچی اس کے سامنے کی کہ اس کو دیکھو، اس کا آواز دو، تو بچی کے ساتھ قریب سے فیر نکال رہے تھے، 2-3 میگزینیں فارغ کی ہیں کہ بچی مجھے نہ دکھاؤ۔ انسان تھے، درندے تھے؟ پتہ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، کیا بن گیا، کیوں ایسا ہو گیا۔ اب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس حد تک اتنے ظالم لوگ اس معاشرے میں ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تب پتہ چلتا ہے جو کام ہو جاتا ہے۔
کوئی FIR وغیرہ نہیں کروائی پنجاب پولیس کو کہا نہیں؟ میں نے جب ساری رات یہ کام ہو چکا تھا تو میری تو حالت خود کی اتنی ڈیمیج ہوئے تھے، ابھی بھی آپ زخم دے سکتے ہیں میرے وجود پہ بنے ہوئے ہیں. اتنا ہی اس نے مجھے مارا، اتنا ہی اس کو مارا. یہ تھی کہ میری عمر بڑی تھی، وہ نرم تھی، بچی تھی، وہ نہیں اس کا برداشت کر سکی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے صبح اپنے جیٹھ کے پاس کی، مومن پورہ ہالوٹ کی دکان ہے اس کے پاس گئی. میں نے اس کو بتایا میں کہ مرد ہے ابھی نہیں کرنا ہے. اس کو میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح مار کے گیا ہے کوئی، تو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اس نے دفنانے کا انتظام شروع کر لیا. اور جو ہمارے محلے میں تھا نا ایک پولیس والا کا، وہ کار خاص تھا، وہ جو جس شخص نے میرے خاوند کو گرفتار کیا اس کا وہ دوست تھا. تو میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا بھائی میرے خاوند کو اگر آپ کا دوست بھیج سکتا ہے تو اس کو یہاں پہ بھیج دے، اس کی بیٹی کو کسی نے قتل کر لیا. تو پہلے جو جتنی دیر وہ میرے ساتھ ظلم کرتا رہا نا، تو وہ میں اس لڑکے کے پاس ہی جاتی تھی. تو میں نے ان کو بتا دیا، میں نے کہا رگو نام کا وہ نصر جو ہے، 2 نام تھے میں کہ وہ آگے اب کہہ رہا تھا نا، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور اس کی بچی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو بھی مارتا ہے. کیونکہ کتنی بار اس نے اس کو سمجھایا بھی، بھگایا بھی، لیکن اس نے کہا کہ ابھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بچی کیسی ہے. اب جب وہ آیا اس کی میت دیکھی ہے نا، انہوں نے کہا یہ تو اتنی خوبصورت پھول سی بچی اب کس تشدد ہو گیا، تو میں تو نہیں چھوڑنے والا اس کو. انہیں کیا آپ نا گرفتار ہو گئے ہیں بندے جنہوں نے مارا؟ انہیں ایکشن لیا کہ آپ نہ پریشان، آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو نہ کھڑا ہو. لیکن یہ تو ظلم کیا ہوا ہے، یہ تو برداشت ہونے والی بات ہے ہی نہیں. اس نے اس مطلب ایکشن اٹھایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھی اس نے بھیجا. اور اس میں جو وہ ناصر نام کا لڑکا وہ پکڑا گیا، اس نے اعتراف جرم قبول بھی کر لیا کہ یہ میں نے کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر کہہ رہے کہ میں نے یہ کر سکتا ہوں، تو جو پیچھے اس کی بہن اور ماں اور بچے جو رہ گئے میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. صاف ملا ابھی تک آپ؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. 5 دن ہو گئے مجھے وہی چاول کھلا رہے جو اس کے پہلے دن کے پکے ہوئے تھے نا. ابھی تک یہ بچے کھا رہے تھے، پلیٹ پکڑی ہوئی تھی. بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں 2 بیٹے تھے. بیٹیاں بڑیاں تھیں، بیٹے چھوٹے. یہ ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے. بس میرے پاس اور مرد. گھر آپ کا اپنا ہے؟ ہاں جی، یہ گھر میرا اپنا ہے. گھر پہ تو قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے؟ گھر پہ قبضہ اس کے تائے کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ میرے پاس اس گھر میں جتنی سہولت تھی نا، میرا میٹر بھی کٹوا لے لیا ان لوگوں نے. پانی بھی 10 سال ہو گئے میں پانی سے محروم بیٹھی ہوں. میں نماز پڑھنے والی تھی، ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں نے میرا پانی لے لیا کہ نہ پانی ہوگا نہ نماز پڑھے گی. اس کی تعریف کیوں ہوتی ہے اتنے تک؟ پھر بھی میں نے کہا چل قتلام نہ ہو کوئی. پوسٹ مارٹم وغیرہ آ گیا؟ ہاں جی، پوسٹ مارٹم کروایا تو اس کا رپورٹ انہوں نے کہا 8 دن بعد ملے گا آپ کو. ابھی تک یعنی کہ رپورٹ نہیں ہے؟ ابھی رپورٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو میں نے کہا ہے نا بالکل رپورٹ کے مطابق یہی کچھ ہوگا. آنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، پولیس افسران آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں؟ پیغام کیا دینا چاہیے؟ ابھی تو میرا کچھ بھی نہیں رہ گیا. مجھے کیا کر سکتی ہوں، کیا امید ہے؟ اب ان کی مہربانی میری ہیلپ کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو گر گئی ہوں. ابھی میرے اور خطرہ میرے لیے بڑھ گیا ہے. اب میں ساری رات نہیں سوئی، یہاں پہ بیٹھی رہی بھوکی پیاسی. ٹھنڈ سے میری بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی. میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، میں اس کو ڈھانپ لیتی. بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھی وہ ہوا کی بیٹی جس کی بیٹی کو کچھ انسانوں نے نہیں بلکہ درندوں نے ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد مار دیا. پولیس والے ابھی تک کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ایک بندہ بھی گرفتار ہو چکا. اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ یہ کچھ جو یہ بتا رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم نے کیا ہے. جو باقی کے لوگ ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہیں. اس ماں جی کی پنجاب پولیس سے درخواست ہے کہ خدا را میری آواز بنے، میری مدد کریں. میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، میرے رشتہ دار، میرے محلے والے بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا را جو ادارے ہیں پنجاب پولیس کے وہ میری مدد کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دوخہ کو اجازت دیتے رہے. ڈیجیٹل پلس اللہ